تو اس وقت میں بھٹو صاحب کی شخصیت سے متاثر تھا. تو آج آپ کا یہ جو ہے وہ کیوں چینج ہو گیا ہے؟ آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بھی آج آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمدردی کیوں نہیں ہے، یا آپ کیوں نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے؟ نہیں، پارٹی کے ساتھ ہمدردی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کسی پارٹی کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، کسی پارٹی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے جو لوگوں کو دے سکیں، اور اگر وہ کچھ کہتے بھی ہیں تو وہ صرف ایک فکشنل بات ہوتی ہے اور جھوٹ کے اوپر مبنی بات ہے. بنیادی طور پر ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ کہ لوگوں کو ڈسیو کرنے کے لیے وہ سارا کچھ بتاتے ہیں. امتیاز جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آئیڈیل ہوگا، جو آئیڈیل پارٹی ہوگا، جو آئیڈیل لیڈر ہوگا، انہیں کیا ہونا چاہیے، ان میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ بیکاز آپ یہ ضرور مانتے ہوں گے کہ عام لوگ ہی ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھائے. بالکل. تو آپ کے کون سے ایسے کوالٹیز ہوں گے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور I'm grateful you asked me this question to be quite honestly. اب جب آپ نے پوچھا کہ آئیڈیل کو ہم نے دیکھنا ہے، اپنے ملک کی انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے مسائل کیا ہیں، اس ملک کی ضرورتیں کیا ہیں. اس کو میں اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ یوں دیکھ لیں کہ پالیٹکس میں جو بھی کوئی آتا ہے اس سے والنٹری تھنگ، کوئی آپ کو فورس نہیں کرتا کہ آپ جی پرائم منسٹر بنیں یا آپ پریزیڈنٹ بنیں. آپ خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھے جی آپ موقع دیں، میں یہ کر دوں گا آپ کے لیے. اب ایک جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ بنتا ہے، خواہ وہ پرائم منسٹر کیپیسٹی یا پریزیڈنٹ کیپیسٹی، اس کو آپ اس طرح ہیڈ آف دا ہاؤس سمجھ لیں. جب ہیڈ آف دا ہاؤس جو ہوتا ہے، بیوی بچے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کرے گا، یا اس نے ایک بریڈ ونر ٹائپ آف تھنگ. تو جب ایک آدمی پورے ملک کی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تمام ملک میں رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کی طرف دیکھنے لگ پڑتے ہیں. اور پھر وہ سمپلی ایسے ہی نہیں کہ وہ آ جاتا ہے، وہ پھر ایک اوتھ اٹھاتا ہے. وہ ایک اوتھ اٹھاتا ہے کہ میں اس ملک کے لیے یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ ساری چیزیں قسم کے پرامس کرتا ہے. اب ہم نے جو آج تک دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ بیسیکلی وہاں پر صرف لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں، لوگوں کی مجبوریاں ان کو اجاگر کر کے وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کے یہ مسائل ہیں، لیکن ان کے مسائل حل کرنے کا ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا. امتیاز صاحب، آپ کے خیال میں کیا اس کا حل ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہماری قوم کو اس وقت، یا کیا کس کو آگے لے کے آنا چاہیے کہ ان کے لیے فائدہ ہو؟ نہیں، کس کو لے کر آنا چاہیے، خیر یہ تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس وقت ہے کوئی نظر کوئی نہیں آ رہا. بظاہر کوالٹی دیکھیں نا، کوالٹی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہمارے ملک میں موجود ہے اس میں تو کوئی اس کوالٹی کو نہیں کیری کرتا. اگر جو وہ سارے دعویٰ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا، اگر وہ نہ کہیں تو ان کی کوئی جگہ ہی نہیں بنتی. لیکن عام آدمی کے مسائل کو ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اور جب تک ایک عام آدمی سے لیڈرشپ نہیں ایمرج ہوتی اس وقت تک اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کیونکہ اس ملک کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر اگر اس کی بنیادی مسائل کو دیکھیں تو وہاں پر جہالت اور افلاس کا دور دورہ ہے. اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کو 14ویں کا چاند بھی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس کی شکل روٹی سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک آدمی کا مسئلہ ہے روٹی، تو وہ بادشاہ کی بیٹی والی بات ہے، تو اس نے کہا یہ لوگوں نے شور کیوں ڈالا ہوا؟ بادشاہ کہتا روٹی مانگ رہے، تو کہتے روٹی نہیں ملی، ڈبل روٹی کھا لیں. اب اس کو یہ تو اندازہ نہیں نا کہ ڈبل روٹی بھی گندم سے بننی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جب تک ایک ٹرو لیڈرشپ ایمرج نہیں ہوتی فرام دا پبلک. آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اٹھنا چاہیے اور آواز نکالنی چاہیے اس چیز کے خلاف، اور اس چیز اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے؟ لوگوں کو اصولاً تو لڑنا چاہیے، لیکن لوگ اتنے بے بس کر دیے ہیں، اس قسم کا شکنجہ ڈال دیا ہوا لوگوں کے ارد گرد کہ ان کو یہ ہوش ہی نہیں آنے دیتے. تو نہیں، ہمارا جو سوال تھا وہ ہے کہ ناٹ ہو، کون سا ایسا چینج لایا جائے؟ آپ کوئی ایک یا دو چینج بتائیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی بہتری ہو سکتی ہے. کنٹروورشل چینجز ہے. اگر وہ آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بہرحال 70s کے زمانے میں بھٹو صاحب نے وہاں پر نیشنلائزیشن کافی کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیشنلائزیشن ہو سکتا ہے اس اعتبار سے ٹھیک نہ ہو کیونکہ اس کے اندر کافی مسائل آ گئے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی کمپنیاں بن گئیں اور اس میں لوگوں نے کافی کرپشن کی. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وہ ایگریکلچر بیس کنٹری ہے، اور ایگریکلچر بیس کنٹری ہونے کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو 70 to 80% لوگ ہیں وہ ایگریکلچر سے منسلک ہیں. لیکن لوگوں اور جو زمین ہے ملک کی وہ اپارٹائڈ کی طرح کہ 80% لوگ اس زمین پہ کام کرتے ہیں لیکن 20% لوگ اس زمین کے مالک ہیں. جو لینڈ ڈسٹریبیوشن ہے وہ وہاں پر بہت انفیئر قسم کی ہے. تو حکومت کو چاہیے، کسی بھی حکومت کو چاہیے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر کنسرن ہوگا
کہ لینڈ جو ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ لینڈ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے نا فیئر طریقے سے ہو جانی چاہیے، تاکہ لوگوں کو ایک ان کے اندر وہ کیا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ سیلف رسپیکٹ والی بات آ جائے، اور وہ پھر اپنی زمین سمجھ کے اس پہ وہ کام کریں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ مسائل کی طرف تھوڑا سا اس کا حل نکل آئے۔ نہیں، پر وہ کون سی حکومت ہو جو یہ فیصلہ کرے؟ ہمارا تو اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومت کون سی ہونی چاہیے ان میں سے؟ No, he's saying he doesn't support anyone right now. حکومت جو ہے وہ موجودہ حکومتیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتی، لیکن کوئی ایک انڈیویجول اگر وہ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کسی انڈیویجول کے لیے، تو وہ ممکن ہے ایسا کرنے میں کام ہے مجھے، لیکن ایز اے کولیکٹیولی اگر ہم دیکھیں یہ جو گروپ نظر آ رہے ہیں پارٹیوں کی شکل میں، بیسیکلی یہ پارٹیاں نہیں، یہ گروپ ہیں، گروپ آف پیپل ہے جنہوں نے مطلب آپس میں بیٹھ کے یہ سودے بازی کر لی ہوئی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، تم یہ کرو، تم وہ کرنا، کل کو ہم ایسے کریں گے، اس طریقے سے یہ لوگ مسائل لوگوں کے حل نہیں کر سکتے، تو کوئی انڈیویجول فی الحال نظر نہیں آ رہا، اور اگر کوئی انڈیویجول آتا بھی ہے تو فرض کریں جیسے جنرل صاحب پچھلے 8 سال ہو گئے آئے تھے، تو ظاہر ہے ان کے عزائم اچھے نظر آ رہے تھے اور اچھے بھی ہیں، لیکن جب اس قسم کے کوئی ڈراسٹک قسم کے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں تو پھر ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی جو فوج ہے وہ ان کے آڑے آ جاتی ہے، کیونکہ ان کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے، اور خود فوج بھی بہت زیادہ زمین پر قابض ہے۔ اگر جنرل صاحب کا دل چاہے بھی کہ میں ایسے کر دوں تو وہ اپنی ان کی فوج ان کو نہیں ایسے کرنے دے گی، کیونکہ انہوں نے ان کی ہی وجہ سے حکومت میں رہنا ہے۔ تو آپ ابھی فی الحال یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے تو یو ول سپورٹ دا ملٹری گورنمنٹ؟ ایٹ دا مومنٹ آئی تھنک اٹس آل رائٹ، کیونکہ میرا مطلب اٹس بیٹر۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری گورنمنٹ نے یہ چیز فیئر کی تھی کہ جب نواز شریف صاحب تشریف لائے پاکستان تو ان کو واپس بھجوا دیا گیا اسٹریٹ اوے، اور جب بے نظیر صاحب آئیں تو ان کے لیے پوری انہوں نے ریلی نکالنے کی ان کو اجازت دی، اور ان کو آنے کی بھی ملک میں آنے کی اجازت بھی دی گئی، جبکہ ان کے بھی بہت زیادہ الزامات تھے، تو کیا انہوں نے یہ چیز فیئر کی؟ نہیں، ابھی جیسے آپ کے سوال سے یہ ظاہر ہے کہ بے نظیر پہ الزامات تھے اور نواز شریف صاحب جو کنوکٹ ہو چکے تھے، اور اس کنوکشن کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے جو بھی بقول حکومت کے جو بتاتے ہیں کہ جو ایک معاہدہ وغیرہ کیا، اور اس معاہدے کے تحت وہ چلے گئے 10 سال کے لیے، تو اب وہ ظاہر ہے کہ 10 سال سے اگر پہلے آنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں آنے دیں گے، he has to honor his commitment۔ تو ابھی جو ہے ان کی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اگلے مہینے دوبارہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں ان کو آنے دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے چھوڑ دیں گے، اب آنے دے دیں گے۔ کیوں؟ اس اگر لیے 1 مہینے پہلے ان کو نہیں آنے دیا تو 1 مہینے بعد کیوں آنے دیں گے، جبکہ 10 سال تو نہیں گزرے؟ 10 سال تو نہیں گزرے، لیکن بار پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگین گورنمنٹ کے اوپر منحصر ہوتا ہے نا، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ اور جیسے ہم نے پہلے معاف کر دیا تھا، ہم اب بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حکومت کا کیا ہے؟ حکومت تو گھر کی لونڈی والی بات ہے، جیسے حکومت جو ہے وہ فیصلے خود نہیں کر رہی بلکہ ان سے کروائے جا رہے ہیں۔ وہی کیا ڈو یو تھنک دیر از somebody acting from behind? Why is this sudden change if it's not even been a very long time? نہیں، اس وقت جب وہ نواز صاحب آئے تو اس وقت حکومت کی شاید خواہش نہ ہو کہ اس وقت نہ آئے، اور اب ممکن ہے کہ حالات ایسے اپنے لیے وہ کریٹ کر لیں، جیسے صدر صاحب کا پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے، اس وقت تو ہم یہی رومر سنتے صدر صاحب چاہ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد آ جائے تو بہتر ہے، تو وہ الیکشن ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں